بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفضاء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول قولا وبدمة ولا أقول ما أقول غلطة ولا أفعل ما أفعل شططة. صلوات على محمد وعلى محمد. ایکو بند کر. اذان گرامی میں نے خطبہ فدا کیا. میری حالت آپ کو شاید آواز سے اندازہ ہو گیا ہو، اچھی نہیں ہے. جو مطالب پیش کروں سے قبول فرمائیے گا. اذان گرامی خاتون جنت کا مشہور و معروف خطبہ. بی بی کے دو خطبے بہت مشہور ہیں جو مسجد میں بی بی نے دیے ہیں. ایک خطبے کا جو عنوان ہے اسے مشہور کیا گیا خطبہ فدکیہ، خطبہ لامیہ بھی کہا جاتا ہے، اور بھی اس کے بہت سے نام ہیں. اہل بیت علیہ السلام نے تاکید کی ہے اپنے بچوں کو یہ خطبہ یاد کرواؤ. جیسے قرآن حفظ کرتے ہو، جیسے قرآن کے چند سورے حفظ کر لیتے ہو، اپنے بچوں کو کہتے ہو سورہ فاتحہ حفظ کرو، سورہ اخلاص، سورہ انا انزلنا، آیت الکرسی، یہ چند سورے. ویسے ہی ہماری دادی کا یہ خطبہ بچوں کو حفظ کرواؤ. اور اگر سارا خطبہ حفظ نہیں کروا سکتے تو بی بی کے چند جملے ضرور حفظ کرو. البتہ خطبہ طویل ہے، 18 صفحوں پہ ہے، یعنی گھنٹے سے اوپر کا خطبہ ہے. یہ جو ہم بولتے ہیں عام طور سے میں تیز بولتا ہوں، جو لوگ آرام آرام سے بہت آہستہ آہستہ بولتے ہیں تو 7-8 صفحے بنتے ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کی مجلس کے 12-13-14 صفحے بن جاتے ہیں ایک گھنٹے میں. میں تیز بولتا ہوں. کچھ لوگ، اب جناب سیدہ بڑے آرام آرام سے متانت سے بات کرتی تھی، پھر بھی 18 صفحے بنتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ خطبہ مختصر. بی بی آئی ہیں، بی بی نے پوری بات کی ہے. یہ نہیں ہے کہ مختصر سی بات تھی کہیں ہوا میں اڑ گئی، ایسی بات نہیں تھی. کیونکہ شیعہ سنی مشترک مجمع میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. سب سے اس کا پہلا حوالہ جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ بھائیوں کا ہے. ابن طاہر. ابن طاہر شیعہ عالم نہیں ہے. ان کی کتاب ہے بلاغات النساء، کہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ مرد گزرے ہیں، وہاں پہ کچھ خواتین ایسی گزری ہیں کہ جن کے خطبے اور بیانات فصیح و بلیغ ہیں، اور سر فہرست خطبہ جناب خاتون جنت. ایدن گرامی عام طور سے فصاحت و بلاغت بیان کرنے کے لیے سکون کی ضرورت ہوتی ہے.
کوئی آدمی شعر لکھنا چاہتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ چاہیے. اب یہاں پہ بڑے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہیں, میں جملے پیش کر رہا ہوں. کسی بھی آپ شاعر سے بات کریں گے نا, کسی مفکر سے بات کریں گے, کوئی لکھنے والا, کوئی پروگرامر, تو کہتے ہیں مولانا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہونا چاہیے. سناٹا ہو, خاموشی ہو, تنہائی ہو, اکیلے میں بیٹھ کے خود اچھی طرح سے میں شعر لکھ سکتا ہوں. شور شرابہ ہو لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور اگر یہ پتا ہو سب مخالف ہیں, اور وہاں بھی ایسا خطبہ دے کہ آج تک لوگ دم بخود ہیں یہ خطبہ سوچ کے لکھا ہے, یا بی بی مسجد میں پردہ دار بی بی آ کے اپنا حق مانگ رہی ہیں اور اس طرح سے خطبہ دیتی ہیں کہ ہر آدمی سوچ رہا ہے اتنا فصیح و بلیغ خطبہ دینا ناممکن ہے. ابن طاہر کا انتقال ہوا 280 ہجری میں, 280 ہجری میں, اور اب چل رہا ہے 1447. اب آپ سوچئے کہ سب سے پرانا حوالہ غیبت صغریٰ کا حوالہ میں نے پیش کیا, اور شیعہ حوالہ نہیں دیا تھا کہ یہ کوئی نہ کہتے یہاں پہ شیعوں کی بات کر کے چلا گیا. توجہ, میں مسند حوالے پیش کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی, ابن طاہر نے لکھا کہ خاتون جنت نے خطبہ دیا. اب خطبہ شروع ہوتا ہے, 2 جملے شروع کے سن لیجئے. پورا خطبہ تو عشرہ میں نے پڑھا ہے اور مکمل نہیں ہوا. 30 مجلسیں پڑھیں نا تو خطبہ مکمل نہیں ہوتا. اتنا سمندر گہرائیاں بی بی کے خطبے میں موجود ہے. بی بی خطبہ شروع کرتی ہیں, آتی ہیں, کیسے آئی ہیں؟ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ بی بی کا جو برقع تھا زمین پہ خط کھینچ رہا تھا, اور بی بی نے اپنے خاندان کی ساری خواتین کو بلایا, میں مسجد میں جا رہی ہوں اپنا حق مانگنے, میرے ساتھ چلو. ان کو بلانا اس لیے ضروری تھا تاکہ پردے کا اہتمام رہے. بی بی برقعے کے اندر ساری خواتین کے جھرمٹ میں آئیں, اور آنے کے بعد صاحب مسند سے بلند آواز سے کہا. بی بی نے جو ابتدا میں 2 جملے کہے وہ پہلے سن لیجئے. الحمدللہ, یہاں پہ بی بی دیکھیں کس انداز سے شروع کرتی ہیں, حمد باری تعالیٰ اس انداز سے بجا لاتی ہیں. الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم. تمام حمد و ثنا, تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے وہ نعمتیں جو ہمیں دی ہیں. توجہ, جو نعمتیں وہ جو ہمیں دی ہیں کسی کو نہیں دی. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ, اور اس اللہ کا شکر کہ اس نے جو ہم پہ الہام کیا, وہ کسی پہ الہام نہیں کیا. یعنی جو ہم کہتے ہیں وہ کوئی نہیں کہتا, جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں وہ کسی کے پاس نہیں. عزیزان گرامی, کچھ لوگ تخت پہ بیٹھ کے بھی پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں, اور کچھ لوگ زمین پہ کھڑے ہو کے بھی باعزت ہے. حسین ابن علی کا سر تشت میں رکھا تھا, تشت میں پڑے سر پہ ہر آدمی سلام کرتا تھا. یزید تخت پہ بیٹھا تھا, ہر آدمی لعنت کر رہا تھا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا, سلامت رہے میرے بچے, یہ میرے بزرگ, میرے بھائی, میرے جملوں کو غور سے سنیے گا. ابھی بھی یہاں سے شروع کرتی ہیں, اور ایک مرتبہ حمد باری تعالیٰ میں توحید بیان کرتی ہے. توحید جو بی بی نے بیان کی ہے کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد بی بی کہتی ہیں پورے عرب میں تاریکی چھائی ہوئی تھی. پورا پڑھو. بی بی فرماتی ہیں عرب میں, حجاز میں, سعودی عرب میں تاریکی چھائی ہوئی تھی, ظلمتیں تھیں. ظلمت کہتے ہیں تاریکی کو, اندھیرا تھا. اللہ نے اندھیرے میں ایک نور بھیجا, نور کا نام محمد تھا. بی بی فرماتی ہے اللہ نے میرے بابا کے نور کو بھیجا, ساری ظلمتیں چھٹ گئیں جب میرے بابا تشریف لائے. بی بی فرماتی ہے اللہ نے میرے بابا کے نور سے ہدایت کا ایک علم بلند کیا, اور سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. تو ادھر گرامی, میں کہیں ڈسٹرب نہیں ہو رہا, مجمع میرے ساتھ رہے. بی بی نے فرمایا اللہ نے ہدایت بھیجی, میرے بابا پہ قرآن نازل کیا. میرے بابا نے قرآن ایسے پہنچایا جیسے کہ قرآن پہنچانے کا حق تھا. میرے بابا نے قرآن پہنچا دیا, اور عرب کے بھیڑیے, ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو. عربی زبان میں نا استعارہ سمجھتے ہیں, اس اشارہ, کنایا. یہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں نا کہ کہنا ہوتا ہے یہ بہت خوبصورت ہے, کہتے ہیں یہ چاند ہے. عربی میں طبیعت سے, نیچر سے اور جانوروں سے ہر بات میں تشبیہ دی جاتی ہے. کہنا ہوتا ہے نا یہ بہت بہادر ہے, کہتے ہیں شیر ہے. نہیں پہنچا پا رہا.
کہنا ہوتا ہے نا یہ ساتھ چلتے ہوئے بھی نقصان پہنچانے والا ہے تو کہتے ہیں سانپ ہے، کہنا ہو بڑا عیار ہے تو کہتے ہیں لومڑی ہے، کہنا ہو درندہ ہے تو کہتے ہیں بھیڑیا ہے۔ اب پہنچ گئے، اسے کہتے ہیں استعارہ۔ عربی کی بلاغت میں اگر آپ بلاغت پڑھیں گے نا، فصاحت بلاغت، تو عربی کے بلاغت میں کہتے ہیں استعارہ۔ تو استعارہ بی بی کہتی ہیں کہ ذئب بھیڑیا، ذئب جمع، جب عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے، بی بی نے پہلے توحید بیان کی، اپنے بابا کی عظمت، قرآن کی عظمت، پھر اس کے بعد فرماتی ہیں جب عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے تو وہ میرے ابن ام تھے، میرے چچا کے بیٹے علی تھے جو عرب کے بھیڑیوں کے سر توڑا کرتے تھے، اور تم ایسے۔ میرے جملے بہت ہے، لیکن اتنا خوبصورت انداز ہے، کائنات کی ملکہ ہے۔ بی بی فرماتی ہے جب عرب کے بھیڑی حملہ آور ہوتے تھے نا، بھیڑی یعنی جنگجو، درندے، ظالم، کوئی مرحب آ رہا تھا، کوئی عمر ابن عبدود آ رہا تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کہ جب سارے عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے تو تم ایسے بیٹھے رہتے تھے جیسے وہ لوگ بیٹھتے ہیں جن کے سروں پہ پرندے۔ دوبارہ استعارہ ہے، کنایا ہے، اشارہ ہے، کہتے ہیں تم تو ایسے بیٹھے جیسے سر پہ پرندہ بیٹھا ہے، یعنی ہلوں نہیں، ہلوں گا تو پرندہ اڑ جائے گا، تم ایسے بیٹھے رہتے تھے، ہلا تو کہیں مجھ سے نہ لڑ پڑے۔ میرے جملے بہت رہے۔ بی بی فرماتی ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے نا، بی بی نے تلاوت فرمائی، تم تو ایسے بیٹھے رہتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے، وہ میرے چچا کا بیٹا جو سارے عرب کے بھیڑیوں کے سر توڑا کرتا تھا۔ بھئی سلام حضرت ابو طالب پہ، جن پہ سیدہ بھی ناز کر رہی ہیں، میرے چچا کا بیٹا علی۔ چچا کس کے ہیں؟ رسول خدا کے، لیکن سیدہ ناز کر کے کہہ رہی ہے ابن امی، میرے چچا کا بیٹا، سب کا مقام، مولا کا نام نہیں لیا تاکہ ادب سکھاؤ۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، نہیں کہا علی، نہیں کہا علی، کہا وہ میرے چچا کا بیٹا اکیلا سارے عرب کے بھیڑیوں کا مقابلہ کرتے تھے، اور آج جب عرب کے بھیڑیوں کو مار گرایا کچھ لوگ پہنچ گئے تو تم غرانے آ گئے ہو۔ عظمت جناب خاتون جنت کی، ابھی بھی سب کو جھنجھوڑ رہی ہیں، چیلنج دے رہی ہیں، اس انداز سے خطبہ دے رہی ہیں۔ پھر بی بی نے فلسفہ احکام بیان کیا، اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بی بی فرماتی ہے اللہ نے نماز کو واجب کیوں قرار دیا؟ یہ وہ بتا سکتا ہے جس نے سمجھا ہو کہ اللہ نے کس چیز کو کیوں واجب کیا ہے۔ جو مشیت کو نہ سمجھا ہو وہ سمجھا ہی نہیں سکتا۔ امت سے کہو آل محمد سے سمجھے، انہیں سمجھ نہیں آ سکتا۔ انہیں کیا پتا، تفصیل کا وقت نہیں۔ پھر ایک مرتبہ بی بی سارے مجمع کی طرف خطاب کرتی ہیں، کیونکہ بی بی کی چاروں طرف بیویاں ہیں، مائک تو تھا نہیں، تو بی بی نے ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا، کہا ایھا الناس اعلموا، او لوگوں جان لو، انی فاطمہ، میں فاطمہ نہیں پہنچا سکا۔ دیکھیں بی بی مسجد میں نہیں آتی تھی، توجہ، بی بی ہیں شدید پردہ دار، باہر نہیں آتی۔ بہت سی ایسی خواتین تھی لوگ ان کے نام سے جانتے تھے، یہ پیغمبر کی زوجہ ہے، یہ نام ہے، یہ ہے۔ بی بی بہت سخت پردے دار تھی، توجہ رہے، بی بی آتی نہیں تھی، لیکن پیغمبر منبر سے بار بار بی بی کا نام لے کے فضائل بیان کرتے تھے۔ جنت کی خواتین کی سردار میری بیٹی فاطمہ، میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ، میرے دل کا نام فاطمہ، روحیت ندی بینا جنبہ، یہ جو میرے دو بازوؤں کے درمیان میں میری جان اور میری روح ہے، اس کا نام فاطمہ۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اب پیغمبر بار بار دہراتے تھے، لوگوں جان لو میری بیٹی فاطمہ کائنات کی ملک۔ پھر کہتے جو صحیح بخاری اور سب نے لکھا شیعہ سنی علماء نے کہ ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها، اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے، ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے۔
اب لوگوں نے پیغمبر سے بار بار سنا تھا فاطمہ یہ، فاطمہ یہ، فاطمہ یہ، آیت تطہیر فاطمہ کے لیے، آیا مباہلہ فاطمہ کے لیے، توجہ، آیا مودت فاطمہ کے لیے، سورہ کوثر فاطمہ کے لیے، سورہ حقہ فاطمہ کے لیے، سورہ دہر فاطمہ کے لیے، آل عمران میں یہ آیات فاطمہ کے لیے، بقرہ میں آیات فاطمہ کے لیے، نساء میں فاطمہ، مائدہ میں فاطمہ، انعام میں فاطمہ، اعراف میں فاطمہ، انفال میں فاطمہ. تو اب سب نے سن تو رکھا تھا فاطمہ فاطمہ فاطمہ. تو اب بی بی نے کیا کیا؟ تم نے سنا ہے وہ جو میرے بابا نے ممبر سے بتایا، وہ جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، لوگوں جان لو وہ فاطمہ میں ہوں. اب میرے جملے بہت بڑے جانے کے رہے. بی بی نے اپنا تعارف کرا، سارا مجمع رونے لگا، بہت سے لوگ رونے لگے. جو عظمت کے قائل تھے وہ بی بی خود تعارف کروانے آئی ہیں. آج تک کبھی بی بی گھر سے باہر نہیں آئی، مباہلہ میں گئی تھی تو ہمیں گھر میں روک دیا تھا، خبردار باہر نہ نکلا، سیدہ جانے والی ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ عظمت خاتون جنت کی. اب ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، اور میرے بابا ہیں محمد مصطفیٰ. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، 11:30 ہو رہے ہیں، 11:45 پڑھوں نا پورا مضمون. اب بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، شیعہ سنی علماء نے یہ خطبہ لکھا ہے بی بی کا. 3 مرتبہ اس خطبے میں بی بی نے یہ جملہ دہرایا وَأَبِي محمد، میرے بابا محمد مصطفیٰ ہیں، ہمارے نہیں. توجہ، میرے بابا وَأَبِي محمد، میرے بابا. دیکھیں سورہ یوسف میں جب جناب یعقوب کے بیٹے، جناب یوسف کے بھائی آتے ہیں، انہیں نہیں پتا یہ عزیز میں سے جناب یوسف ہے، تو وہ کہتے ہیں بنیامین کو نہ رکھ، وَأَبُونَا، ہمارے بابا بزرگ ہیں، وہ برداشت نہیں کریں گے. ایک پہلے بیٹا کھو چکے، دوسرا بیٹا وہ برداشت نہیں کریں گے. تو کیا کہا؟ ابونا. جناب یعقوب کے بیٹے گنہگار تھے سوائے جناب یوسف و بنیامین کے. توجہ، لیکن پھر بھی کہا ہمارے بابا. انصاف یہ ہے کہ اگر اور بہن بھائی بھی ہو تو کہے ہمارے بابا. عدالت کا تقاضا ہے اور بھی ہو تو کہے ہمارے. لیکن بی بی نے کہا میرے بابا. میرے بابا. یہ بی بی کی عدالت کے خلاف ہے کہ اور بہنیں ہوں، اور بی بی کہے میرے بابا. اور پھر آگے جا کے کیا کہتی ہیں؟ ایک اور جملہ کہتی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، پیش کر دوں. اس کے بعد آگے کہتی ہیں ابھی دون نسائکم، صرف میرے بابا ہیں، وہ جو تمہارے گھر میں خواتین ہیں ان کے بابا نہیں ہیں. توجہ، ابھی دون نسائکم، میرے بابا ہیں، وہ جو تمہارے گھروں میں خواتین ہیں ان میں سے کسی کے بابا نہیں ہیں. اچھا وہ جو سامنے بیٹھے تھے کون تھے؟ آپ تو ہیں ہی نہیں میرے ساتھ. سامنے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. بھئی مجمع نہیں ہے، سامنے بیٹھے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اور وہ سارے تھے عرب. ان کو سب کو عربی آتی تھی، کسی نے پلٹ کے نہیں کہا آپ اکیلی نہیں، 3 اور بھی ہیں. حیدری
توجہ فرما توجہ فرما رہے میرے تمام بھائی. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا جس محبت سے آپ سن رہے ہیں. ابھی دونہ نساء کو صرف میرے بابا، وہ جو تمہارے گھروں میں نساء خواتین ہیں ان میں سے کسی کے بابا نہیں. عزیزان گرامی، وہ جو لوگ کہتے ہیں قل ازواجک و بناتک، قرآن کی آیت سورہ احزاب کی، اے میرے حبیب اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اس کا مطلب ہے اور بھی بیٹیاں تھیں. توجہ، تو سورہ آل عمران کی آیت مباہلہ میں اللہ نے کہا میرے حبیب عیسائیوں سے کہہ دیجئے ند ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. تو پھر یہاں پہ بھی تو جمع کا صیغہ پیغمبر ایک لے کے گئے. گھر میں 9 بیویاں اور اگر اور بیٹی. اچھا دیکھیں، آپ کے لیے دلیل دے رہا ہوں میرے بزرگ، آپ سلامت رہے، جتنی محبت سے آپ سن رہے ہیں آپ سن لیجیے. آپ تمام بزرگوں کے لیے آپ کی دعائیں چاہیے. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، قیامت تک کے لیے نہیں بھولیں گے. عزیزان گرامی، تمام شیعہ سنی مسلمانوں نے لکھا پیغمبر سیدہ کے گھر آتے جاتے تھے، ہر روز جاتے، نماز کے بعد خاص طور سے جاتے. توجہ، اگر اور بیٹیاں بھی اپنی ہوتی تو ان کے گھر بھی جاتے. نہ جانا بتا رہا ہے. دیکھیں، اپنی بیٹی محرم ہوتی ہے. شریعت محمد یہی ہے. شیعہ سنی فقہ میں فقہ جعفری، فقہ حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، سب میں یہی مسئلہ ہے. لیپالک اولاد محرم نہیں ہوتی. کچھ لوگ پہنچ گئے، توجہ، جو پہنچ گئے میں کسی سے بچہ لے کے پالوں، وہ بچہ میری بیوی کا محرم نہیں بنے گا چاہے ہم نے پالا ہے. توجہ، تو کیونکہ لیپالک تھی، پیغمبر نے لے کے پالی تھی، اس لیے محرم نہیں تھی، آتے جاتے نہیں تھے. سیدہ کا مقام اور ہے. آئے نہیں بھئی، اب آپ لوگ مجھے جوش دلا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی دیکھیں، ایک اور میں جلدی سے پیش کر دوں. اب ہمارے بہت سے پاکستان میں تو پاکستان خود کفیل ہے، اتنے مولوی ہیں ماشاءاللہ، اتنے ہماری فوج نہیں. اب حسن اللہ کی قسم سچ کہہ رہا ہوں، سچ بات ہے، اتنے پاکستان میں تو فوجی نہیں ہے. اس کا مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. آپ لوگ پاکستان میں رہتے بھی ہیں یا کہ جنت میں رہ رہے ہیں؟ بھئی پاکستان کے اندر ماشاءاللہ بہت مولوی ہیں. تو آج کل یہ دیکھیں نا، ملا عجیب مخلوق ہے. یہ انہوں نے چلا رکھا ہے آیت تطہیر ساری امت کے لیے. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے ان امتی آلی، میری امتی میری آل ہے. یہ نیا مسئلہ نہیں ہے. 8ویں امام سے مامون نے کہا تھا کہ رسول آپ کہتے ہیں امت کا مقام آل کے برابر نہیں، تو کیا پیغمبر نے نہیں فرمایا تھا ان امتی آلی، میری امتی میری آل ہے؟ امام نے کہا یہ بتا امت پہ صدقہ حرام ہے یا حلال؟ توجہ، امت پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ تو مامون خلیفہ، مامون رشید عباسی خلیفہ، اس نے کہا کہ امت پہ صدقہ حلال ہے. امام نے کہا اب بتا آل رسول پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ کہنے لگا حرام. امام نے کہا یہی فرق ہے امت میں اور آل میں. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو ادھر گرامی کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ساری امت ہے. اچھا، کچھ نے کہا کہ نہیں، کچھ اور لوگ بھی آل رسول میں شامل ہیں. اب کہلوائیے گا نہیں، ایف آئی آروں کا دور ہے، فیشن چلا ہوا ہے آج کل پرچہ کٹوانے کا.
تو میں بڑی محتاط انداز سے بات کروں گا. تو ادھر گرامی اب وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں کچھ اگر افراد اور شامل کر لی جائے تو تمہیں کیا تکلیف ہے. اچھا کس کس کو شامل کرو بھائی, بیویوں کو تو شامل کرنا چاہیے. اچھا پھر اور کس کو, کچھ سسرالی رشتہ داروں کو بھی, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں بے رشتہ دار تو تھے تو وہ بھی اہل بیت ہوئے. میرا چیلنج, غلط نکلوں تو پکڑ لیجیے گا. ابھی 4 دن اور کراچی میں ہوں, پھر آؤں گا محرم میں, تو شیعہ سنی مشترک مجمع. اب دیکھیں جناب سیدہ نے خود فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے, مولا علی نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے, توجہ, مولا حسن نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے, مولا حسین نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے, توجہ, چوتھے امام نے یزید کے دربار میں فرمایا آیت تطہیر ہم آل رسول کے لیے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. پانچویں امام نے کہا ہمارے لیے علی, فاطمہ, حسن, حسین اور ہم. چھٹے امام نے کہا ہمارے لیے. ساتویں امام نے ہارون کے دربار میں کہا ہمارے لیے. آٹھویں امام نے مامون کے دربار میں کہا ہمارے لیے. 9ویں 10ویں امام نے متوکل کے دربار میں اور مامون کے دربار میں کہا آیت تطہیر ہمارے لیے. تو اتنے ائمہ اہل بیت کا میں نے قول پیش کر دیا, ان سب نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے. اب تم دکھاؤ کہ کسی زوجہ رسول نے یا کسی صحابی نے کہا آیت تطہیر ہمارے لیے, جب وہ خود نہیں کہہ رہے. وہ خود ہی نہیں کہہ رہے. مان نہ مان میں تیرا مہمان. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. زبردستی والی بات تو ہے نہیں, وہ ہے, وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. چلے آگے بڑھ جاتے ہیں. بھائی گرامی, اب یہ خاتون جنت کا مقام اور عظمت ہے کہ آپ نے فرمایا اعلموا انی فاطمہ, ہے لوگوں جان لو میں فاطمہ, و ابی محمد, میرے بابا محمد, اقول عودا و بدوا, جو کہتی ہوں سچ کہتی ہوں, میں جھوٹ نہیں کہتی. ولا افعل ما افعل غلط, ولا میں کوئی بھی نہ لغزش کرتی ہوں نہ غلطی کرتی ہوں. مجمع سارا نہیں ہے, جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. بی بی فرما رہی ہے میں جھوٹ نہیں بولتی, اور قرآن کہہ رہا ہے یہ صدیقہ ہے. علی صدیق اکبر, فاطمہ صدیقہ کبریٰ. اگر ان کے علاوہ کوئی اور صدیق و صدیقہ ہوتے تو پیغمبر انہیں مباہلہ میں لے جاتے. پیغمبر کے لیے لے کے گئے, سچوں کا مقابلہ تھا. ورنہ تو لعنت اللہ نے کہا ہم جھوٹوں پہ لعنت بھیجیں گے. سچے آگے کہیں گے. کس نے کرنی تھی لعنت؟ پیغمبر نے. آمین کس نے کہنا تھا؟ علی, فاطمہ, حسن, حسین نے. اب پتہ چلا یہ لعنت کرنا سنت نبوی ہے. فَنَجْعَلْ اللہ سلامت رہے. تو عزیزان گرامی, اللہ کہہ رہا ہے سچی ہے, صدیقہ. سب سے بڑا ظلم جناب سیدہ پہ جانتے کیا؟ سب سے بڑا ظلم جسے اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. عیسائی کہہ رہے ہیں ہم مباہلہ نہیں کریں گے. ان کے 3 بہت بڑے پادری آئے تھے, ان میں سے ایک کا نام تھا عاقب, عین الف قاف بے, عاقب. اب فجر کے فوراً بعد چلے پیغمبر طلوع آفتاب سے پہلے. اس نے دیکھا کون آ رہے سامنے سے. اس نے کہا رسول خدا کی گود میں ایک بچہ, ایک کی انگلی پکڑ رکھی ہے, کوئی برقعے میں خاتون پیچھے ہے اور سب سے پیچھے علی. اس نے کہا سنو, ان سے مباہلہ نہ کرنا, اگر انہوں نے لعنت کر دی تو ہم سب مسخ ہو جائیں. سارے عیسائی مان رہے ہیں یہ سچی ہیں. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں. عیسائی کہہ رہے ہیں سچی ہے, اور مسلمانوں کے سامنے بیوی کو قسم کھانی پڑی ہے, اور مسلمانوں میں جھوٹ نہیں بولتی. اقول عودا و بدوا, میں جو کہتی ہوں سچ کہتی ہوں. ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا, میں کوئی بات لغزش نہیں کرتی, میں غلط نہیں کہتی, میں سچی ہوں. بی بی نے فرمایا میں سچی ہوں. صاحب مسند نے کہا میں آپ کے مقدمے کو رد کرتا ہوں. بھئی میں جملے کو پیش کر رہا ہوں.
ابھی سنیں گے تھوڑی دیر اور، آدھا گھنٹہ ہو، چاہے وہ کہنے چھٹی ہے. اب میں عزیزان گرامی دیکھیں فتح کا مقدمہ بہت اہم ہے ہمارے نزدیک. تو عزیزان گرامی اب ہمارے نزدیک فتح کے بہت حق و باطل ہے. اب بی بی آنے کے بعد کہتی ہیں کہ بھی باغ فتح میرا ہے، میں جلدی بھی پیش کروں گا. اور بی بی نے کیا کہا؟ ایک قانون ہے جو رسول خدا نے دنیا کو دیا، پھر انگریزوں نے رسول خدا سے لیا، انگریزوں نے اسے عام کیا. اس قانون کا انگریزی میں نام ہے لا آف پوزیشن. عربی میں کہتے ہیں قاعدۃ الید، قاعدہ قانون. ہم اردو میں کہتے ہیں نا قاعدہ قانون، قاعدۃ الید، ید کہتے ہیں ہاتھ کو. لا آف پوزیشن، قبضہ. مثال کے طور پہ یہ امامہ میرے پاس، میرے قبضے میں ہے، اس کا مطلب ہے میرا. اسے کہتے ہیں لا آف پوزیشن، رسول خدا نے دیا. جو شے جس کے پاس ہے اس کی ہے. اگر کوئی کہے نہیں اس کی نہیں یہ چیز میری ہے، تو دلیل کسے لانی ہے؟ گواہ کسے لانا ہے؟ جو دعویٰ کرے مدعی کو. البینۃ علی المدعی. اب میں ساری قانون کی زبان عربی کی پیش کر رہا ہوں. اگر کوئی قانون دان بیٹھا ہوگا تاکہ بعد میں یہ نہ کہے کہ کہاں سے پڑھ گئے، شیعہ سنی سب نے لکھا البینۃ علی المدعی. گواہ کون لائے گا؟ مدعی. جو کلیم ڈالے گا نا، مثال کے طور پہ کوئی کیا آدمی آتا کہتے ہیں یہ امامہ سید علی رضا رضوی کا نہیں میرا، اس نے کلیم ڈالا ہے، اب گواہ وہ لائے گا. توجہ. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے یہ انگوٹھی میری ہے، وہ گواہ لائے گا کیونکہ میرے پاس ہے. نہیں ہے مجمع، یہ کرتا میں نے پہنا ہوا، مجھے پورا بھی آ رہا. کوئی آدمی کا کرتا میرا، میں کہوں گا میں پہن کے دکھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب بی بی نے کہا باغ فتح ہمارا. اس نے کہا آپ کا نہیں ہے. بی بی نے کہا ہمارے پاس ہے. میرے جو ہاری تھے، ہاری سمجھتے نا کسان، جو وہاں پہ ملازم کھیتی باڑی کرتے تھے، جو صفائی ستھرائی کرتے تھے، ہاری. تو نے انہیں نکال دیا اور قبضہ کر لیا. کیوں؟ کہا باغ فتح آپ کا نہیں ہے. بی بی کہہ رہی ہے میرا. تو بی بی نے کہا کہ بھئی باغ فتح میرا. تو اس نے کہا بھئی آپ گواہ لے آئیے. بی بی نے کہا گواہ میں کیوں لے آؤں، میرے تو پاس ہے. تو نے چھینا، گواہ تو لا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. بھئی آپ ہی نے کہا پورا مقدمہ پیش کریں، تو عدالت میں جیسے پیش کیا جانا چاہیے میں ویسا پیش کر رہا ہوں. ابھی مطلب اس نے کہا بھئی آپ جو ہیں وہ گواہ لے آئیے. اگر آپ کہتی ہیں فتح میرا ہے تو گواہ لے آئے. بی بی نے کہا بھئی میرے تو پاس ہے. تو نے کسانوں کو نکالا، وہ دروازے پہ آئے میرے. بی بی ہمیں نکال دیا گیا. کیوں؟ پتہ نہیں، وہ مار کے انہوں نے نکال دیا، قبضہ کر لیا آپ کو باغ فتح پہ. 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے مدینے سے فتح. وہ لوگ آئے، کہا کہ ہمیں نکال دیا. بی بی نے کہا بھی کیا بات ہے، کیوں کبھی ہم نے قبضہ کر لیا؟ بی بی آئی، آنے کے بعد کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا بات ہے، تم نے قبضہ کیوں کیا؟ کبھی آپ کیوں آئی ہیں؟ بی بی نے کہا باغ فتح میرا. گواہ ہے آپ کے پاس؟ بی بی نے کہا گواہ تو لا. بھئی تو چھین رہا ہے تو تو گواہ لے کے آ، میرے تو پاس ہے. اس نے کہا نہیں اب تو میں نے چھین لیا، اب تو میرا میں نے لے لیا. تو حکومت کا ہے آپ گواہ لائیے. بی بی نے کہا ٹھیک ہے گواہ لے آتی. توجہ. پہلی بات تو گواہ مانگنا تیرا غلط کیونکہ میرے پاس. دوسری بات اگر تو پھر بھی گواہ مانگتا ہے گواہ لاتی ہوں. پہلے گواہ علی نہیں ہے مجمع. بی بی نے کہا میرے پہلے گواہ ہیں علی جو مباہلہ میں گئے ہیں. یہ بی بی نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں. بی بی نے کہا میرے پہلے گواہ علی. تو حکومت نے کہا ہمیں علی کی گواہی قبول نہیں. بی بی نے کہا کیوں؟ تو حکومت نے کہا کہ بھئی یہ آپ کے شوہر ہیں. بی بی نے کہا کیا قرآن میں لکھا کہ شوہر بیوی کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا؟ حکومت نے کہا نہیں قرآن میں تو نہیں لکھا. بی بی نے سوال کیا کیا میرے بابا نے فرمایا تھا کہ شوہر بیوی کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا؟ کہا نہیں آپ کے بابا نے بھی نہیں فرمایا. تو بی بی نے کہا پھر کیوں قبول نہیں کرے گا؟ بھئی آج مسلمان یہی نعرہ لگا رہے ہیں نا قرآن و سنت. بی بی نے قرآن بھی پیش کر دیا، سنت بھی. نہ قرآن میں ہے کہ شوہر گواہی نہیں دے سکتا، نہ سنت میں. پھر کہا نہیں قبول نہیں کروں گا، میں قبول نہیں کروں گا، آپ کوئی اور گواہ لے آئیے. بی بی نے کہا ام ایمن میری گواہ. ام ایمن، حضرت ام ایمن جانتے کون ہے؟
یہ جناب آمنہ کی کنیز ہے. تو جناب آمنہ کی کنیز تھی, اس وقت کی بزرگ رسول خدا کو پالا تھا, تو رسول خدا کو ان سے بہت محبت تھی, ماں مانتے تھے. تو رسول خدا نے کہا آپ آزاد ہیں. انہوں نے کہا نہیں, میں نے آپ کی ماں سے وعدہ کیا تھا, میں محمد کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. رسول خدا کو میراث میں ملی, میراث میں اپنے بابا سے. پیغمبر نے نہیں کہا نبیوں کی میراث نہیں ہوتی, پیغمبر کو میراث میں ملی. جناب سیدہ کو پیغمبر سے میراث میں ملی. اب جناب ام ایمن جو تھی نا بہت بزرگ تھے, بوڑھی خاتون تھی, کمر جھکی ہوئی تھی, ہاتھ میں عصا, برقع لیا ہوا تھا. آئیں, بی بی نے کہا ام ایمن میری گواہ. جیسے جناب ام ایمن گواہی دینے آئیں, میں گواہی دیتی ہوں سیدہ حق پہ. جناب ام ایمن رسول خدا کی پالنے والی بی بی نے گواہی دے کے کہا فاطمہ جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے. فدق فاطمہ کہا. حکومت نے کیا کہا, ہمیں ام ایمن کی گواہی قبول نہیں. بی بی نے کہا کیوں؟ کہا یہ تو خاتون ہے, یہ تو قرآن میں لکھا ہے عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی, ہمیں پوری گواہی چاہیے, یہ تو آدھی گواہی ہے. جناب ام ایمن نے عصا کو سہارا دیا, کمر کو سیدھا کیا, کہا اے لوگو, اسی مسجد میں اسی ممبر سے تمہیں یاد ہے پیغمبر نے فرمایا تھا اگر ام ایمن کبھی گواہی دے تو ان کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے, کیونکہ یہ میری گواہ ہے, میری ولادت کی گواہ ہے. سارا مجمع خاموش رہا. جب سب خاموش رہے تو جناب ام ایمن نے فرمایا تمہاری خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد. اردو میں کہتے ہیں نا خاموشی نیم رضا ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. اگر وہ خاموش رہے, بی بی جناب ام ایمن سلام اللہ علیہ نے کیا کہا کہ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے, جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام, تمہاری خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے, نہیں تو تم کہہ دیتے ہمیں یاد نہیں, آپ جھوٹی ہیں. بھئی جب تم سب خاموش بیٹھے اس کا مطلب ہے سب کو یاد ہے. اسی مسجد میں پیغمبر نے مجمع عام میں کہا تھا ام ایمن کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے. حکومت نے کہا ہمیں ام ایمن کی گواہی قبول نہیں, اور کوئی گواہ ہے تو لے آؤ. بی بی نے فرمایا میرے پاس 2 گواہ اور ہیں, حسن اور حسین. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. جیسے ہی امام حسن حسین علیہ السلام آئے نا تو حکومت نے کیا جواب دیا, کہا بھئی ہمیں حسن حسین علیہ السلام کی گواہی قبول نہیں. آ جائے تشریف لے, ہمیں حسن حسین علیہ السلام کی, میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں, انہوں نے تو نام دیا, کہا حسن اور حسین کی گواہی قبول. مجمع ہے, کہا ہمیں. بی بی نے کہا ان کی گواہی قبول کیوں نہیں. مجمع توجہ, بی بی نے سوال کیا ان حسن و حسین علیہ السلام کی گواہی قبول کیوں نہیں. کہا کیونکہ پیغمبر بالغ کی گواہی قبول کرتے تھے, یہ دونوں نابالغ ہیں. بی بی نے کہا اچھا یہ نابالغ ہے, تو پھر میرے بابا کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آئی یہ نابالغ ہے. کیوں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. انتظار کیوں نہیں کیا جوان ہو لے, انتظار کرتے جوان ہو پھر سردار بنیں گے. مجمع پہنچ رہا ہے. کہ میرے بیٹے جب چھوٹے تھے, ابھی تو 9 برس اور 8 برس کے ہیں, اس وقت تو 4 برس 3 برس کے تھے. جب میرے بابا نے کہا یہ جوانان جنت کے سردار, کہا نہیں میں گواہی قبول نہیں کروں گا. بی بی نے کسی اور کو نہیں بلایا گواہی کے لیے, یہ میں نے کسی سے نہیں سنا, کتابوں میں بھی یہاں تک پڑھا ہے, لیکن اگلا جو حصہ ہے میری محنت ہے پیش کر رہا ہوں. اگر دل کو لگے تو بولیے گا, نہیں تو خاموش رہیے گا. میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, 12 بج چکے ہیں, میں جلدی سے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. عزیزان گرامی سن لیجیے. بیوی میرا ایک سوال آپ سے, دیکھیں شیعہ سنی مشترک مجمع چیلنج دے کے پڑھ رہا ہوں, کچھ آگے پیچھے نہیں کر رہا ہوں. یہاں تک سب نے لکھا ان مولا علی کو بلایا, جناب ام ایمن کو, امام حسن امام حسین, یہ میرے گواہ. پھر اس کے بعد بی بی نے کسی کے لیے نہیں کہا گواہی دے دو. یہ 4 تم نے گواہ میں نے رد کر دی اور گواہ نہیں بولوں. میرا سوال آپ سب سے, کیا بی بی اگر اسی مسجد میں آواز دے کے کہتی ہیں سلمان گواہی دیجئے, ابو ذر گواہی دیجئے, مقداد گواہی دیجئے, عمار گواہی دیجئے, حذیفہ گواہی دیجئے,
بھائی بھرا ہوا تھا درگاہ، مسجد بھری ہوئی تھی صحابہ سے. بی بی کسی کا بھی نام لے کے کہتی گواہی دو. میرا سوال، کیا کوئی منع کر دیتا ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میرا چیلنج ہے کہ کوئی منع نہ کرتا. جس کا نام لے کے کہتی گواہی دو، سب آ جاتے. میں گواہی دیتا ہوں، سیدہ حق پہ. لیکن بی بی نے کہا نہیں، یاد رکھو مجھے فدق نہیں چاہیے، میں بس یہ دکھانے آئی تھی علی، حسن، حسین، ام ایمن کی گواہی کو رد کیا. جنہوں نے رد کیا تم انہیں مانتے ہو یا ان پنجتن کو مانتے ہو جنہیں اللہ نے قبول کیا؟ غور فرمایا. میں نے اپنی زحمت کو تمام کر دیا. 5 منٹ اور اگر زحمت ہو تو چلیے گا. 5 منٹ. بی بی نے اس کے بعد پھر گواہ نہیں بلایا. بی بی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو نے میرے گواہ رد کر دیے کہ فدق میرا نہیں ہے. میرا نہیں ہے، تو یہ بتا کس کا ہے؟ میرا نہیں نہ ہے. تو کہتا آپ کا نہیں ہے باقی فدق، پھر بتا کس کا ہے؟ اس نے کہا رسول خدا کا. توجہ. بی بی نے کہا اچھا تو مانتا ہے رسول خدا کا؟ اس نے کہا ہاں. کہا تو پھر میں اپنے بابا کی وارث ہوں. اگر یہ مانتا ہے کہ میرے بابا کا ہے تو وارث میں ہوں. کہا نہیں، لیکن یہ کیسے مان لوں کہ آپ وارث ہیں؟ رسول خدا نے خود فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. ہم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا. جیسے ہی صاحب حکومت نے یہ حدیث پڑھی، بی بی نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا تو ہر بات پہ مجھ سے گواہ مانگتا ہے، یہ بتا یہ جو حدیث ابھی تو نے گھڑی ہے، اس حدیث کا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اگر میرے بابا نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کا کوئی نہ وارث نہ ہم کسی کے وارث، اگر یہ حدیث کہی ہے تو کوئی گواہ تو ہوگا. تو حکومت نے کہا نہیں گواہ تو نہیں، پیغمبر نے تنہائی میں کہا تھا مجھ سے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پیغمبر اسلام نے مجھ سے تنہائی میں کہا تھا، اکیلے بیٹھے ہوئے تھے تو مجھ سے کہہ دیا تھا. اتنے میں کسی خاتون کی آواز ہے، بابا جان آپ تنہا بیٹھے تھے پیغمبر کے اور میں پردے میں سن رہی تھی. پیغمبر نے کہا تھا نہ انبیاء کا کوئی وارث نہ وہ کسی کے وارث. تو ایک مرتبہ حکومت کو دم مل گیا، انہوں نے کہا تو گواہ بھی مل گیا. ایک خاتون انہوں نے بھی سنا. اچھا جنہوں نے کہا تھا نا کہ نہ نبیوں کا کوئی وارث نہ وہ کسی کے وارث، کل خود ہی جب باپ مرا تو کہا میری میراث میں میرے باپ کو دفنا دو. امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہو گئے، کہا نانی اماں آپ نے تو میری ماں کے خلاف گواہی دی تھی کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا. جب بیٹی وارث نہیں تو بیوی. میں جانتا ہوں جلدی جلدی بس میں مقدمہ مکمل کر رہا. بی بی نے فرمایا بھئی یہ جو ہر حدیث جیسے آیت کا شان نزول ہے، یہ آیت یہاں پہ آئی، یہ آیت یہاں پہ، ویسے حدیث بھی پیغمبر نے یہ حدیث چادر اڑھا کے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیت. کچھ ہوا ہوگا تو حدیث کہی ہوگی. تو ویسے ہی آپ سے کہہ دیجئے کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں. ایک میرا سوال ہے، آخری سوال آپ سب سے، میراث رسول کا مسئلہ کس کا مسئلہ ہے؟
میراث رسول کا مسئلہ ان کی اولاد کا مسئلہ، صحابہ کا مسئلہ تو نہیں ہے، سارا مجمع نہیں ہے بھائی، پیغمبر کی میراث کا مسئلہ ہے اولاد کا۔ بھائی پیغمبر اسلام کسے بتاتے؟ جناب سیدہ کو، بیٹی میراث کا کلیم نہ ڈالنا، نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، محلے والوں کو بتا کے چلے گئے فدق چھین لینا، نبیوں کی میراث نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، مسئلہ ہے بیٹی کا اور بتا رہے محلے والوں کو، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ بھئی جناب سیدہ سے کہتے تھے میراث نہ مانگنا، یہ شیعہ پاگل ہیں سارے، قیامت تک لعنتیں کرتے رہیں گے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یہ شیعہ لعنتیں کرتے رہیں گے میراث نہ مانگنا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ ان پاگلوں کو موقع مل جائے گا میراث نہ مانگنا، محلے والوں کو بتا دیا میراث نہیں ہوتی، اور جس بیٹی کا معاملہ اسے بتانے۔ اب بیٹی نے کہا اچھا اب تو آپ کو گواہ بھی مل گیا اس حدیث کا، میں کیسے مان لوں کہ میرے بابا نے یہ حدیث کہی؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مان سکتی؟ کہا میرے بابا پہ قرآن نازل ہوا ہے، میرے بابا ایسی حدیث کہہ ہی نہیں سکتے جو قرآن کے خلاف ہو۔ ان کا قرآن میں میراث انبیاء کی، بی بی نے فرمایا 3 آیتیں پڑھی ہیں، 3 ہی آیتیں پڑھی ہیں، اب یہ پڑھوں یا ختم کروں؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بی بی نے پہلی سورہ بقرہ سے آیت پڑھی، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اے ایمان والوں کہ تمہارے بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کی نسبت دگنا ہے۔ بی بی نے کہا اس میں کہاں لکھا ہے نبیوں کی میراث نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ تم سب کو وصیت کرتا ہے، اللہ کو بتا دینا چاہیے تھا سوائے انبیاء کے۔ پریشان ہو کے سن رہا میں تمہیں، پہلی آیت بی بی نے پڑھی، بی بی نے فرمایا دوسری آیت جناب زکریا نے دعا مانگی رب حبل من لدنک، پروردگار تو اپنے پاس سے مجھے ایک بیٹا عنایت فرما، یرثنی ویرث آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ کہ جناب زکریا نے دعا مانگی بڑھاپے میں جناب مریم کو دیکھ کے، اتنی پاکیزہ بچی، 85 برس کے تھے، 85 ایج تھی، بوڑھے تھے، کہ پروردگارہ میں نے آج تک شکوہ نہیں کیا، میری بیوی کہتی تھی ہمیں اولاد نہیں دی، میں نے کبھی نہیں کہا تو نے اولاد نہیں دی، اس بچی کو دیکھ کے مجھے شوق ہوا میرے بھی اولاد ہوتی، تو مجھے وارث دے دے۔ جناب زکریا نبی تھے، انہوں نے کہا وارث دے دے، اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا یحییٰ، وہ بھی نبی، جو وارث ہے وہ بھی نبی، جس کا وارث وہ بھی نبی۔ اب پتہ چلا نبیوں کا وارث بھی ہوتا ہے اور نبی وارث بھی ہوتے ہیں۔ آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں، ابھی میں نے 2 ہی آیتیں پڑھی ہیں، بی بی نے فرمایا دوسری آیت میرے بابا قرآن کی کیسے مخالفت کر سکتے ہیں؟ کہ یہاں پہ لکھا کہ جناب داؤد علیہ السلام سے متعلق، نام سن رکھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، نبی داؤد جن پہ زبور نازل ہوئی تھی، ان کے بیٹے ہیں جناب سلیمان، جناب داؤد بھی نبی، جناب سلیمان بھی نبی، توجہ، وورثہ داؤد و سلیمان، داؤد کے وارث بنے سلیمان، حکومت ملی فلسطین کی، جو وارث ہے وہ بھی نبی، جس کا وارث ہے وہ بھی نبی۔ بی بی نے فرمایا قرآن میں تو اللہ نے بتایا نبیوں کی میراث ہے، اب پتہ چلا نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ سنت کو، جہاں موقع ملا تاڑ کی بس فوراً آیت چلا دی، حدیث چلا دی، لوگوں کو کیا پتہ جاہل بیٹھے نہیں۔ عزیزان گرامی، جناب خاتون نے جنت نے ہر جگہ جواب دیا ہے۔ بی بی نے کہا خبردار میرے بابا سے چھوٹی نسبت نہ دینا، قرآن کریم میں لکھا۔ اس نے کہا میں میراث پھر بھی نہیں دوں گا، آپ نے آیتیں پڑھی، میں میراث نہیں دوں گا۔ بی بی نے کہا سنو، پہلے تو فے ہے، میرے بابا نے زندگی میں مجھے کہا میرا ہے، نہیں مانتے میں گواہ لائی، تم نے گواہوں کو نہیں مانا، میراث، اور اگر نہیں مانتے میراث ہوتی ہے، قرآن میں لکھا خمس، خمس کس کا ہے؟ کہ آل رسول کا،
تو کہ حکومت کا خمس فدق ہے، آل رسول میں ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو کہے گا حق میرا ہی بنتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، رسول خدا نے فرمایا تھا ما ترکنا فہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ صدقہ آل محمد پہ حرام ہے تو ہم ہی کھائیں گے سب کے. میں نے اپنے انداز سے کہا ہے، الفاظ یوں نہیں ہیں، میرے جملے پہنچ گئے. فما ترکنا فہو صدقہ. بی بی نے کہا اب آخری بات سن لے، اگر تو یہ سمجھ رہا یہ مقدمہ ختم ہو گیا تو یاد رکھ یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا. میں جا رہی ہوں لیکن روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ مقدمہ پیش کروں. والحکم اللہ، اس دن قاضی اور حاکم خود اللہ ہوگا. والزعیم محمد، میرے بابا میرے وکیل ہوں گے، علی گواہ ہوں گے، حسن گواہ ہوں گے، حسین. میں دیکھتی ہوں اس دن تو کہاں جائے گا. تو نے مجھے مجمع عام میں کہا فدق آپ کا نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں سب سے بڑا جو ظلم جناب سیدہ پہ ہے، بی بی کو جھوٹا قرار دے. صدیقہ کبریٰ کو کہا، میں دہرانا نہیں چاہتا وہ جملہ، رات گزر گئی، بی بی نے وہیں رونا شروع کیا. بعض علماء نے ایک اور جملہ لکھا ہے کہ کسی نے یہ کہا اگر آپ کے پاس رسول خدا کی تحریر ہوتی تو ہم مان لیتے. بی بی نے کہا تحریر مان لو گے؟ بی بی نے تحریر نکالے کا دیکھو میرے بابا نے لکھا ہے، میں اللہ کا رسول محمد عبداللہ کا بیٹا اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کو گواہ بنا کے فدق دے رہا ہوں. کہ یہ دیکھ، کسی نے تحریر پڑھی، کہ تحریر تو ہے. کسی ساتھ والے نے پوچھا دیکھا تحریر؟ اس نے تحریر دیکھی، ایک مرتبہ پھاڑ دی. بس تحریر کا پھاڑنا تھا. سیدہ نے بلند آواز سے کہا بابا آپ کی تحریر کو میرے سامنے پارا پارا کر دیا. بھئی یہ بی بی کے لیے قابل قبول نہیں تھا. ایک مرتبہ سیدہ روتی ہوئی گھر واپس آئے. بھئی میری درخواست ہے، میری آج یقین مانے حالت بہت خراب ہے، پوری رات سفر میں رہا ہوں ہوائی جہاز کا، پچھلے پورا ہفتہ سفر میں رہا ہوں. ہاتھ جوڑ کے جملے پڑھوں، قبول کر لیجئے گا. اگر دیکھ سکے دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا مدینے چلیے. بی بی نے ایک مرتبہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، روتے ہوئے چہرے کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو، آواز دی ام ایمان، فضا، اسماء مجھے گھر لے چلو. نہیں ایسے نہیں آگے بڑھوں گا. بی بی خود نہیں چلی، آواز دے کے کہا مجھے گھر لے چلو. کیوں؟ بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا. بی بی نے ہاتھ رکھے جناب فضا کے گلے میں، جناب اسماء کے. اگر دیکھ سکے تو دیکھے گا، بہت بڑے. یہ شیعہ عالم نہیں ہے، فخر الدین رازی، انہوں نے جملہ لکھا جب سیدہ گھر جا رہی تھی تو بی بی کا برقع زمین پہ خط کھینچ رہا تھا، قدم اٹھ نہیں رہے تھے. بی بی کو بڑا صدمہ تھا. مجھے چھٹلا دیا. بی بی گھر آئی. جیسے گھر آئی نا تو ایک چھوٹی سی بی بی برقعے میں آئی. اماں آپ حق مانگنے گئے تھے، اماں حق مل گیا؟ بی بی نے جناب زینب کو دیکھا اور رو کے کہا بیٹی درباروں کا حال اچھا نہیں. رسول خدا نے فرمایا تھا نا فاطمہ آپ بھی دربار جائیں گی، آپ کی بیٹی زینب بھی دربار جائے گی. لیکن ایک فرق ہے، ماں صحابی کے دربار گئے، بیٹی شرابی کے دربار. اب جناب سیدہ سوچ یہ رہی ہوگی صحابی کا دربار ایسا تھا، میرے بال سفید ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی، قدم چل نہیں رہے، اتنا صدمہ ہوا. سائنس سے ثابت ہے بعض اوقات صدمہ آتا ہے نا، بڑا صدمہ،
تو یا انسان کو دل بند ہو جاتا ہے یا بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اب بی بی نے جانتے کیا سوچا؟ صحابی کا دربار ایسا تھا، میں اتنی دیر کھڑی رہی، 2.5 گھنٹے کھڑی رہی، کسی نے مسند نہیں دی، بی بی بیٹھ جائیے۔ اب بی بی نے سوچنا شروع کیا زینب شرابی کے دربار میں جائے، شرابی کا دربار کیسا ہوگا؟ بی بی نے پوچھا زینب جب آپ شرابی کے دربار میں جائیں گی تو کیا کریں گی؟ جناب زینب نے دیکھا ماں سے برداشت نہیں ہو رہا، بی بی کی آنکھیں سرخ ہیں، چہرہ سرخ ہے، آنسو جاری ہیں کہ بیٹی، آپ جانتے ہیں نا اولاد کا صدمہ ماں سے برداشت نہیں ہوتا، بیٹی جب آپ شرابی کے دربار میں جائیں گی کیا کریں گی؟ بی بی نے ایک مرتبہ ماں کے آنسو دیکھے، روتے ہوئے کہا اماں میں صبر کر لوں گی، اماں میرا نہ سوچے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی اگر دیکھ سکے تو بیٹے دیکھیے گا، ایک جملہ اگر نہ پڑھا تو میرا دل قرار نہیں ملے گا مجھے۔ جب یزید کے دربار میں جناب زینب کھڑی تھی نا، اور یزید کی بیوی نے پوچھا تھا جناب زینب سے، ہند نے، من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ تو بیوی نے بلند آواز سے کہا نحنو من بلاد المدینہ، ہم لوگ مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ ہند تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئے، اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، پوچھا کیا بات ہے، آپ تخت سے کیوں اتری ہیں؟ ہند نے کہا بی بی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا بی بی آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ جناب زینب نے سر جھکائے جھکائے کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں۔ ہند نظر دلاتی تھی مولا کی سلامتی کی، نیاز دلواتی تھی، بڑا بہت اہتمام کرتی تھی، کبھی بھی میرے مولا حسین مدینے میں رہتے ہیں۔ جناب زینب کے آنسو شروع ہو گئے، روتے ہوئے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک جوان بیٹا ہے، نام علی اکبر، ہم شکل پیغمبر ہیں، بہت خوبصورت ہے۔ بی بی کے آنسو اور تیز ہو گئے۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام سجاد ہے، لقب زین العابدین ہے، عبادت کا پیکر ہے۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، بہت خوبصورت ہے، غیرت کا پیکر ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا، آخری جملہ۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی؟ ہند نے برقع لیا ہوا تھا، نقاب باریک تھا، بلند آواز سے کہا خبردار بی بی، میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، یہ شرابی کا دربار ہے، وہ علی کی بیٹیاں ہیں، نبی کی نواسیاں۔ ہند نے دوبارہ کہا بی بی خبردار، میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، بی بی کے ہاتھ بندھے تھے۔ جناب زینب نے سر اٹھایا، کہا ہند غور سے دیکھ میں زینب ہوں۔ یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رباب، وہ رقیہ، وہ سکینہ۔ ہند نے ایک مرتبہ برقع اٹھایا، جناب زینب کو غور سے دیکھا، سوال کیا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ بی بی نے کہا ہند دیکھ سامنے جو پہلا سر ہے وہ حسین کا، دوسرا علی اکبر، وہ عباس، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سید سجاد، وہ بچہ محمد باقر۔ ہند نے برقع زمین پہ پھینکا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آئے، کہا یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نواسیاں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں۔ یزید ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، خدا کی قسم روایت میں لکھا ہے یزید تخت سے اترا، اپنی ابا اتاری، ہند کو اڑھائی، اپنی بیوی کو، اور ایک جملہ کہا ہند دیکھتی نہیں نامحرموں کا مجمع، تو بغیر چادر کے نامحرموں میں آ گئی۔ ہند نے یزید کی ابا زمین پہ پھینکی اور بلند آواز سے کہا او یزید، جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا تو ان
बीवियों को मजमा आम में ले आया। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई अभी नुहाखानी होगी। दो दुआ के जुमले। परवरदिगारा, बहुत बड़े एक आलिम गुजरे हैं पंजाब के, देवबंदी थे, शिया हो गए थे, मौलाना इस्माइल देवबंदी। वो बार बार मजलिस में एक जुमला कहते थे, शियो बस एक गवाही दे देना रोज़ क़यामत। मैंने माँ और बेटी दोनों का दरबार जाना पड़ा है। इमाम ज़माना को दो बातों का बड़ा सदमा है, अपनी दादी के दरबार में जाने का और फुफ्फी के बाजार में लाने का। परवरदिगारा, जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द ना फरमा। बानी मजलिस के कुनदगान पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा। परवरदिगारा, जितने भी अफराद यहाँ मौजूद हैं पढ़ने वाले सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा। साहिब ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा। दुनिया से जुल्म का खात्मा फरमा। परवरदिगारा, गज़ा, फ़लस्तीन, शाम, लबनान, इराक़, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान में मुसलमानों के अलावा यमन, बहरीन, अफ्रीका के ममालिक सब पे रहम फरमा। जन्नतुल बक़ी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा, इस मुबारक को तरक्की इनायत फरमा। जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द न फरमा। परवरदिगारा, सबकी हाजात कबूल फरमा। हमें और हमारे तमाम मरहुमीन को खातून जन्नत की शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगारा, हम दुनिया भर में, हमने चंद साल से शुरू किया, पूरी दुनिया में मैंने मजालिस पढ़ी है जनाब सैयदा की। आपको पता है हज़ारों अफराद को अहले बैत के रास्ता दिखाया। परवरदिगारा, तेरी बारगाह में पेश करते हैं, तुझे जनाब सैयदा से बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह को जनाब खातून जन्नत से बहुत मोहब्बत है। रसूल खुदा को बड़ी मोहब्बत है। 12 इमामों को जनाब सैयदा से मोहब्बत है। परवरदिगारा, तू गवाह रहे, हमने सैयदा की मजलूमियत हर जगह पेश की। परवरदिगारा, तुझे हाथ का वास्ता, वो जो हाथ पहलू पे रहा करता था। एक जुमला कहूँगा आपसे, नुहाखानी शुरू होने वाली है। आप जानते हैं ना, अगर हड्डी टूट जाए, जब भी हड्डी को हिलाएं तो दर्द होता है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे पसलियां टूट जाए, जब भी आदमी सांस लेता है उसे पता चलता मेरी पसलियां टूटी हुई है। परवरदिगारा, तुझे वास्ता। ये बहुत बड़े बुजुर्ग का, नजफ अशरफ के बहुत बड़े आलिम का जुमला है। उनसे किसी ने कहा, नजफ के करबला के मिंबरों से हमारे उलमा साकिरीन पढ़ रहे हैं, सैयदा सी उल्टी तरफ की करवट नहीं ले पाते थे। जब दरवाजा गिरा, बीबी उल्टी तरफ की कर, शेख मोहम्मद हुसैन सुहानी ऊंची ऊंची रोने लगे। कहा, क्यों रो रहे हैं? कहा, नहीं, रिवायत ये नहीं है कि बीबी उल्टी तरफ की करवट नहीं ले सकती थी। रिवायत में है बीबी करवट ही नहीं ले सकती। मौला सहारा दे के बिठाते थे। एक एक सांस पे बीबी कहती थी, हाय बाबा, आपकी उम्मत ने मुझे बहुत रुलाया। परवरदिगारा, वास्ता रसूल की इकलौती बेटी का, पैगंबर को इतनी मोहब्बत थी, उम्मत ने इतना रुलाया कि बीबी के बाल सफेद हो गए। सुब्बत अलैया मसाइबुल अन्हा। परवरदिगारा, बीबी के मसाइब का वास्ता साहिब ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन। बात में उससे